بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام کیسر ہے، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ رشیا پاکستان اکنامک کوریڈور، آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ سی پیک لانچ ہو چکا ہے، سی پیک گراؤنڈ پہ ہے، اور اب اس کے بعد سب سے بڑا پروجیکٹ اگر دو ملکوں میں ہوتا ہے تو وہ آتا ہے آپ کے سامنے، رشیا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ اب آپ سمجھ گئے جو ہم بات کر رہے تھے کہ رشیا اور انڈیا کے جو ریلیشن شپ ہیں اس میں دراڑ کیوں آئی تھی، بھارت کیوں کہہ رہا تھا کہ کیا واقعی میں رشیا ہمارا دوست ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں اوپن ہو چکی تھیں۔ وہ رشیا پاکستان اکنامک کوریڈور کو جان گئے تھے، وہ سارا پروجیکٹ ان کے سامنے آ گیا تھا، اسی لیے آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ جو رشیا ہے اس کا یہ کمنٹ جب آیا بھارت کے لیے کہ آپ لوگ ایک آبجیکٹ ہیں، یعنی کہ ایک مہرہ ہیں صرف اور صرف مغرب کا، آپ سے ہمیں بات کرنی بھی کیا ہے۔ بہت خاص ہے رشیا پاکستان اکنامک کوریڈور ری پیک جو ہے، یہ بہت خاص ہے۔ کیوں خاص ہے؟ یہ ڈریم تھا، یعنی کہ یہ رشیا کا ڈریم تھا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑے، کس کس سے گزرنا پڑا، وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پاکستان کو اس کے ساتھ کیا فائدہ ہوگا وہ بتانے جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا گیم چینجر، صرف اس خطے کا نہیں بلکہ 4.5 ارب لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے اس سے۔ یہ سی پیک اور ری پیک ہضم نہیں ہو رہا امریکہ سے، امریکہ کو پہلے سے علم تھا اس بات کا، ہضم نہیں ہو رہا بھارت کو، تو وہاں ہضم نہیں ہو رہا عرب ریاستوں سے بھی، کیونکہ ان کی بندرگاہیں جو آج فری پورٹ کی طرح یوز ہو رہی ہیں، ان کے اوپر ان سے 1000 گنا ایک بہتر پورٹ جو ہے گوادر پورٹ، وہ سامنے آ گئی ہے۔ یعنی پاکستان جو ہے وہ درمیان میں کھڑا آپ کو نظر آتا ہے، اور ایک طرف اس کے سی پیک ہے چائنا، اور ایک طرف اب ری پیک ہے رشیا۔ پیپر ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب آپ بہت جلد اسے گراؤنڈ پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ میں آپ سے بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکا تھا کہ جو بھی انٹرنیشنل ریلیشن شپ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو جو اسٹڈی ہے، یعنی کہ دو ملکوں کی جو اسٹڈی ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی کسی کا مستقل دوست نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی کوئی اس کا مستقبل دشمن نہیں ہو سکتا۔ یہ مفادات کے معاملات ہیں، اس میں کوئی بھی اگر آپ اپنے جذبات لے آئیں گے تو دو ملکوں میں جذبات کا رشتہ نہیں ہوتا، دو ملکوں میں مفاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ دونوں دیکھتے ہیں کہ اگر دو ملکوں میں دوستی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد ہی مفاد ہے۔ تو پاکستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس ری پیک کے ساتھ، اور رشیا کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اس ری پیک کے ساتھ، یہ بات زیادہ ضروری ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ روس اور پاکستان کی دشمنی کی ایک ہسٹری ہے، اور پاکستان نے روس کے خلاف امریکہ کا کھل کے ساتھ دیا، اور جو خواہش لے کر آیا تھا روس گرم پانی کا وہ حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود کہتے ہیں کہ پاکستان بنا، اور پاکستان اگر سپورٹ نہیں کرتا تو امریکہ اس کو وہاں ہرا نہیں پاتا، اور وہ گرم پانیوں تک پہنچ جاتا۔ پاکستان کا کردار وہاں کیوں آیا؟ اگین مفاد کی بات آتی ہے۔ کیا پاکستان کو صرف اور صرف امریکہ کا مفاد عزیز تھا؟ نہیں۔ روس اگر افغانستان کو فتح کر لیتا تو اس کا اگلا پڑاؤ پاکستان میں، یا اس کا اگلا ٹکراؤ پاکستان سے لازمی ہوتا، کیونکہ اس راستے کو چھوڑے بغیر تو وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہم نے اسی لیے اس کو افغانستان میں ڈھیر کیا تاکہ پاکستان اس سے بچ جائے۔ آج بھی اسے گرم پانی کی تلاش ہے، اور وہ ری پیک کے ذریعے حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان جو معاہدے ہوئے ہیں، جو یہ سرد مہری ہٹی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، 2020 کی بات نہیں ہے، 2021 کی بات نہیں ہے، یہ بات ہو رہی ہے 6 سال پہلے، 2014، جب وزیر دفاع پاکستان کا دورہ کرتے ہیں 6 سال پہلے، اور یہ دورہ 45 سال کے بعد ہوتا ہے۔ روس سی پیک کا حصہ بن چکا ہے، یہ آپ کو میں اطلاع دے رہا ہوں، یہ گراؤنڈ پہ ہے۔ مخالف جو پروپیگنڈا ہے اس میں یہ ہے کہ روس سی پیک کا کبھی حصہ نہیں بنے گا، جبکہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو آپ سی پیک چیک کر لیجئے، اس کے آپ پروجیکٹ چیک کر لیجئے، روس نے باقاعدہ اعلان کر رکھا ہے، وہاں پر آپ ان کی میڈیا چیک کر لیجئے کہ وہ ون بیلٹ ون روڈ کا وہ چائنا کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، وہ اب چائنا کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، اور وہ سی پیک کو یوز کرنے جا رہا ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں، معلومات مانگ سکتے ہیں کہ آپ جب لفظ گرم پانی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرم پانی سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ایسی بندرگاہ جو 12 مہینے امپورٹ ایکسپورٹ کر کے دے، 12 مہینے اس کا پانی جمے نہیں،
یعنی کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ روس کا ہی تھا کہ اس کی تجارت ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے رک جاتی ہے. کوئی بھی ملک ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ ایک سرٹن ٹائم کے اندر اپنی تجارت کو روک لے، یعنی کہ 4 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے وہ کام ہی نہ کریں. یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک ان کو ایسے پانی کی ضرورت ہے جس کو گرم پانی کہا جاتا ہے، جو گوادر ہے، جو 12 مہینے کام کر کے آپ کو دیتا ہے. تو پاکستانی جو معاشی جہاز ہے یہ اب ٹیک آف کے لیے تیار ہے، یہ ٹو ہو چکا ہے، رن وے پہ آ چکا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا ہے. کسی ٹائم یہ بٹن دبے گا، اگلے ٹائر بند ہوں گے اور آپ کا جہاز فلائی کر جائے گا. 80,000 ٹرک گوادر آئیں گے اور جائیں گے. اگر آپ ٹول پلازا ٹیکس کو ہی کیلکولیٹ کر لیں تو یہ بنتا ہے اربوں روپے کے اندر. ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے چین، منگولیا، روس، وسطی چین، مغربی ایشیا، پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار، سینٹرل ایشیا، یورپ، بہت علاقے، رشیا، یہ بہت علاقے جو ہیں یہ ان کو ملانے کی بنیاد ہے. یہ آسان الفاظ میں اگر میں کہوں آپ کو سمجھانے کے لیے تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان مغرب کو مشرق سے ملا کر اربوں ڈالر کمانے جا رہا ہے. ری پیک کو ملا کے، سی پیک کو ملا کے اس منصوبے کے اندر ٹوٹل 65 ممالک کم سے کم حصہ لیں گے. بعد میں ان کے بڑھنے کی امید ہے. تقریباً 4.5 ارب لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. پاکستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اتنی شدید، یعنی کہ ایسا واقعہ جو پاکستان نے کر کے دیا جس سے روس ٹوٹ گیا، مگر اس کے بعد بھی اس کے دل میں اہمیت تھی. وہ جانتا ہے کہ جغرافیائی وجہ سے آپ پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان سے دوستی کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے اس نے ری پیک کے ذریعے پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. پاکستان نے فوراً قبول کیا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب رشیا جو ہے اپنی تجارت کو ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے، سی پیک کے ذریعے جہاں جہاں اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی دسترس ہوگی. آنے میں جانے میں اسے اب جو کام وہ لڑکے نہیں کر سکا، جو افغانستان کو فتح کر کے نہیں کر سکا، جو وہ جنگ کر کے نہیں کر سکا، وہ ری پیک نے کر دکھایا. اور امن کے ساتھ آج پاکستان، چائنا اور رشیا جس چیز میں جڑ گئے ہیں، اب اس کے اندر ایک فائدہ مزید جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان، چائنا اور رشیا کا ایک ہی مفاد ہے اور وہ ہے پاکستان کا تحفظ. دشمن چاہے جو بھی سوچ لے، جو بھی کر لے سازشیں، لیکن اس طرف بھی پارٹی اچھی ہے. امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا. اللہ حافظ.